بنی اسرائیل دے نال تعلق اس واقعے دا، انہاں واقعات دا بہتے واقعات دا تعلق بنی اسرائیل دے زمانے دے نال ہے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ اس واسطے نال لکھ دیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، جو ان چیزوں کو ماننے سے انکاری ہوں گے، تو اللہ نے اس زمانے کے گزرے ہوئے واقعات کو قرآن پاک کے اندر لکھ دیا تاکہ یہ انکار نہ کر سکیں۔ تو ایک 16ویں پارے دے اندر وہ سامری سنیارے والی بات، ایک بڑا مشہور سامری سنیارے والا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کو طور تے گئے، پیچھے بہت بڑا شاطر سی سامری سنیارا۔ معزز سامعین، محترم حاضرین، گزشتہ جمعے صحبت اولیاء کرام اور سچے لوگاں دی سنگت دے متعلق گفتگو شروع ہوئی۔ اج دی گفتگو بھی انشاءاللہ اس سے ضمن دے اندر ہے۔ اللہ والوں کی صحبت اور اس کے فائدے، یعنی چنگیاں لوگاں دی سنگت اور اس دے فائدے۔ اج دی گفتگو دے اندر یہ عنوان ہے، اللہ سانو چنگیاں دی سنگت نصیب فرمائے۔ ایک بزرگ فرماندے نے، میں دلی گیا، دلی دے بازار دے اندر نکلیا تو ایک ریڑھی دے اتے سنترے بیچدا پیا ہے، مالٹے۔ بڑی انہیں آواز لگائی، آواز دل نو لگی تو تے حال پہ گیا۔ آواز کی لگاندا ہے کہ چنگے سنگ ترے، لے لو چنگے سنگ ترے۔ کہندا سی وہ سنترے، لیکن آواز نکلدی سی سنگ ترے، چنگے سنگ۔ سمجھ آئیے کی کہندا سی؟ چنگے سنگ ترے۔ بس اتنا سننا تھا کہ فقیر کو وجد آ گیا، اور دنیا گزر رہی ہے، فقیر وجد دے اندر ہے۔ انہاں کیا بابا جی ہوش آیا؟ بابا جی کی ہویا؟ کہنے لگے بس کی دساں کی ہویا ہے۔ گل بڑی پتے دی نے کیتی ہے، چنگے سنگ ترے، یعنی جڑے چنگیاں دے سنگ رل گئے وہ تر گئے۔ تو قرآن پاک کا یہ مفہوم ہے کہ ایمان والو چنگیاں دی سنگت اختیار کر لو، چنگیاں دے سنگ رل جاؤ۔ لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، اور یہ سوال بڑی بے باکی سے کرتے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس جانے سے کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس ہم جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ سوال ذہن نشین رہے، کیا ملتا ہے وہاں پہ اللہ والوں کے پاس؟ بولیے کیا کہتے ہیں؟ کیا ملتا ہے اللہ والوں کے پاس؟ کیا ملتا ہے؟ اب ایک طرف سے تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ والوں کے پاس آپ جاتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ والوں کے پاس تو فروٹ والے کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ کیوں بھائی؟ فروٹ والا، لفظ پھل والا یا فروٹ والا، فروٹ والے کے پاس جاؤ گے تو کیا ملے گا؟ فروٹ ملے گا۔ اور بھی کوئی بھی چیز بیچ رہا ہے، اس کے پاس جاؤ گے تو وہی ملے گا جو سودا بیچ رہا ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ اللہ والوں کے پاس جاتے تو کیا ملتا ہے، تو سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ جو اللہ والے ہیں ان کے پاس جانے سے اللہ ہی ملے گا نا۔ اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو کیا ملے گا؟ بولیے اللہ ملے گا۔
آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ نے جواب دینا ہے کہ میاں اللہ والوں کے پاس جائیں گے تو اللہ ملے گا، اللہ ملے گا۔ تو ہم اس لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس جانے سے اللہ مل جاتا ہے۔ پھر بزرگوں نے فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں جایا کرو، ان کی صحبتوں میں جایا کرو، مردہ دل وہاں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت میں مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو قرآن پاک سے مثال دوں گا، قرآن پاک سے۔ قرآن پاک تو غلط باتیں نہیں کرتا نا، نعوذ باللہ۔ قرآن پاک سچی کتاب، لا ریب۔ اللہ نے اس واسطے شروع دے اندر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ لا ریب ہے۔ پھر بھی اگر کوئی شک کرے تو اس کی اپنے اندر شک ہے، قرآن میں شک کوئی نہیں۔ تو اللہ والوں کے پاس مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر 16ویں پارے کے اندر ایک واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، بنی اسرائیل دے نال تعلق اس واقعے دا، انہاں واقعات دا، بہتے واقعات دا تعلق بنی اسرائیل دے زمانے دے نال ہے۔ تے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ اس واسطے نال لکھ دیتا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑے بڑے فتنے پیدا ہوں گے، جو ان چیزوں کو ماننے سے انکاری ہوں گے، تو اللہ نے اس زمانے کے گزرے ہوئے واقعات کو قرآن پاک کے اندر لکھ دیا تاکہ یہ انکار نہ کر سکیں کہ اگر بنی اسرائیل کے اندر ایسے واقعات ہو سکتے ہیں تو امت محمدی کے اندر کیوں نہیں ہو سکتے۔ تو ایک 16ویں پارے کے اندر وہ سامری سنیارے والی بات، ایک بڑا مشہور سامری سنیارے والا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورتے گئے، پیچھے بہت بڑا شاطر سی سامری سنیارا، انہیں سونا اکٹھا کر کے لوگاں دا تے بچڑا بنایا، تے لوگاں نو کہن لگیا موسیٰ علیہ السلام نے تھانوں ایویں لایا ہوا ہے اس پاسے جنوں رب نو ویکھیا نہیں، خدا نو تسی اودی تھاڈی پوجا تھاڈے کول کرائی جاندا ہے، معبود تے ہے۔ انہیں بچڑا سونے دا بنا کے او دے اندر مٹی دی ایک چٹکی رکھی، مٹی دی خاک کی، تھوڑا سا خاک کا ذرہ چٹکی رکھی اس بچڑے کے اندر۔ سنیارا تو پہلے سی، سنیارا سی، انہیں پورا بچڑا بنایا سونے دا، او دے اندر خاک دی چٹکی رکھی، او بچڑا بولن لگ گیا۔ قوم نے کیا واقعی تو بات صحیح ہے، ساڈا معبود تے ہے۔ اچھا اسی اس واقعے لے اس پاسے نہیں جانا کہ وہ بچڑا کیویں بنیا، کس طرح بنیا، کتنا زمانہ لگیا، کس طرح انہیں بنایا۔ ہم نے دیکھنا بچڑا بولا کیسے۔ وہ بچڑا سونے کا اس نے بنایا، بولنے لگ گیا۔ وہ کیسے بولا؟ مفسرین، محدثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں آقا کو سن کے انہوں نے حدیث اندر لکھیا، مفسرین نے قرآن دی ان واقعات یا تفسیر اندر لکھیا کہ وہ بچڑا کس طرح سامری سنیارے نے بلایا۔ خدا تو نہیں سی سامری سنیارا، نہ ہی جادوگر سی، جادوگر بھی نہیں سی، وہ جادو سے بھی نہیں بولا۔ ہوا کیا، یہ سامری سنیارا بچپن دے اندر یتیم ہو گیا، ماں باپ دے مر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایدہ خیال کریا کر تم۔ جبریل دی پرورش کر دے رہے۔ اتنی علماء فرماتے ہیں رب دیاں شاناں دیکھو، جبریل جدی پرورش کرے وہ کافر ہو جائے، فرعون دے گھر جدی پرورش ہوئے موسیٰ علیہ السلام بن جائے۔ فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے اور وہ اللہ کے نبی بن جاتے ہیں، اور سامری سنیارے کی جبریل پرورش کرتے ہیں آ کر۔
اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ دی شان ہے نا، اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے۔ 21ویں پارے اندر فرماندہ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، ساڈیاں شاناں نے اسی مردے وچوں زندہ پیدا کر دینے ہیں، زندیاں وچوں مردے پیدا کر دینے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ بدبختوں کے ہاں نیک پیدا ہو جاتے اور نیکوں کے ہاں بدبخت پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو سامری سنیارے کو جدوں جبریل آیا کرتے سن نا، سمجھدار ہو گیا، بڑا ہو گیا، تے جناب جبریل امین علیہ السلام ایک دن گھوڑی تے سوار ہو کے نا بشری صورت دے اندر یہ کول آئے، تیز ترار بڑا سی۔ جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑی تے سوار سن نا، گھوڑی دا سنب جتھے لگدا سی نا، وہ مٹی دے اوتے جدوں فوراً اپنا پیر چکدی تے نیچے سبزہ ہو گیا ہوندا۔ جبریل امین علیہ السلام جس گھوڑی تے سوار نے، گھوڑی دا پیر جس زمین تے لگدا، سنب لگدا، وہ زمین تو پیر چکدی، نیچے پہلے کلر ہوندا، تھور ہوندا، زمین مٹی ہوندی، جدوں پیر چکدی گھوڑی جبریل دا پیر نہیں، جبریل جس گھوڑی پہ سوار ہیں بشری صورت میں، گھوڑی دا پیر جتے لگدا ہے فوراً چکدی ہے، نیچوں سبزہ ہو گیا ہوندا ہے۔ اسی لیے جبریل امین علیہ السلام کا نام ہے، لقب ہے روح الامین، روح الامین۔ آپ روحوں کا مجسم ہیں۔ تو سامری سنیارے نے او جبریل امین علیہ السلام دی گھوڑی دے پیراں والی مٹی جڑی سی نا اٹھا کے محفوظ کر لئی، او مٹی محفوظ کر لئی۔ اج انہیں بچڑا بنایا سونے دا، او مٹی ذرہ اندر رکھیا تے او بچڑا بولن لگ گیا۔ جبریل امین علیہ السلام دے پیراں دی مٹی دے اندر او روح جان آ گئی۔ تو علماء انہاں قرآن پاک دے مثالاں تو لوگوں نے سمجھاندے نے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو شعور دے، عقل دے، تو اس سے اندازہ لگا لو کہ جس گھوڑی پہ جبریل امین علیہ السلام سوار ہوں، اس گھوڑی کے پیر جس زمین پر لگے وہ بنجر زمین فوراً زندہ ہو جاتی ہے، وہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی، اس میں جان آ جاتی ہے، اس میں روح آ جاتی ہے۔ وہ بے جان چیز کے ساتھ نسبت کر جائے مٹی تو اس کے اندر بھی جان آ جاتی ہے۔ تو جہاں محمد عربی کے قدم لگے ہیں، اب جبریل شان میں بڑے ہیں یا مصطفیٰ شان میں بڑے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اب یہ بات تو کسی مسلمان کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے نا کہ وہ کہے نہیں جی جبریل امین دی شان حضور نال زیادہ ہے، تو پھر وہ ایمان تو گیا نا۔ جبریل تو میرے نبی کے در کا ادنا سا غلام ہے، تو حضور کے در کے غلاموں کی یہ شان ہے، مصطفیٰ کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے بڑے اللہ والے ہیں، حضور سب سے بڑے اللہ والے ہیں۔ تو اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ والوں کی صحبت میں جایا کرو، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں مردہ دل جائے تو اللہ والوں کی صحبت سے وہ دل زندہ ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے نا۔ تو اسی طرح اللہ والے جس بستی میں جاتے ہیں، جس علاقے میں جاتے ہیں، جس زمین پر جاتے ہیں، جہاں پر اپنا ڈیرا جما دیتے ہیں نا، وہ اللہ اللہ کی برکت سے وہ علاقہ زرخیز ہو جاتا ہے، سر سبز و شاداب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی برکت ہے۔ دوسرا واقعہ قرآن پاک دا سنو، یہ بھی سورہ کہف دے اندر ہے۔ سورہ کہف دے آخری رکوع تو شروع ہوتا ہے اور 16واں سپارہ شروع ہو جاتا ہے، وہ دے اندر جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دا، بہت مشہور واقعہ، یہ بھی قرآن پاک دے اندر ہے۔
نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنے خدام نو، اپنے غلاماں نو، اپنے امتیاں نو خطاب کر رہے نے. خطاب کردیاں موسیٰ علیہ السلام دی زبان وچ نکل گیا کہ میں سب تو زیادہ علم والا، میرے تو بڑا کوئی علم والا نہیں. یہ آپ نے دعویٰ کر دیتا کہ میں سب تو بڑا علم والا ہاں. اللہ تعالیٰ نے بات ناگوار گزری. موسیٰ علیہ السلام دی بات اللہ نو ناگوار گزری. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام والے وہی فرمائی کہ موسیٰ تو یہ بات کیتی ہے. یا اللہ ہاں میں عرض کیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اساں نے ایک تیرے نال بڑا علم والا پیدا کیتا، وہ کول علم لدنی ہے، جا وہ دی ملاقات جا کے کر. یا اللہ کتنے ملاقات ہوئے گی؟ اللہ نے فرمایا مجمع البحرین، جتھے دو دریا ملتے ہیں اتنے ملاقات ہوئے گی. ہن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ او جدے نال ملاقات واسطے موسیٰ علیہ السلام نو بھیجا جا رہے، وہ کون نے؟ حضرت خضر علیہ السلام. حضرت خضر علیہ السلام. اللہ فرماندا اساں نے انہاں نو علم لدنی عطا فرمایا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم دے نال چل پے، نال اپنے خادم خاص نو لے لیا حضرت یوشع بن نون نو، اور کچھ کھانا پکا کے نال رکھ لیا. مچھلی بنی فرائی کر کے، مچھلی او دے پیس کر کے انہوں فرائی کر لیا، نال کو روٹی رکھ لئی، مچھلی دا سالن بنا کے رکھ لیا کہ سفر اندر جا رہے ہیں جتے کدے بھوک لگے کی کھا لاں گے. اب یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں نا بڑی سادگی سے، یہ قرآن پاک کی ساری آیتیں ہیں. وہاں پر 2 رکوع پورے ہیں، اس واقعے پر 2 رکوع ہیں. سورہ کہف کے 15ویں پارے دا آخری رکوع اور 16ویں دا پہلا رکوع پڑھ لینا جا کے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون چل پے. وہ جتھے 2 دریا ملتے سن، مجمع البحرین. اچھا پہلے یہ آپ سن لیں کہ خضر علیہ السلام کون ہیں. 2 طبقے علماء دے نے اور دونوں دا آپس دے اندر اختلاف ہے دیتے. ایک طبقہ کہندا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی نے بنی اسرائیل دے، اور دوسرا طبقہ کہندا ہے کہ ولی نے. ایک علماء کے طبقے کا خیال یہ ہے، قول یہ ہے کہ خضر علیہ السلام کون ہیں؟ نبی ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ولی ہیں. ولی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام چل پے اپنے خادم دے نال. جس وقت وہ دریاواں والی 2 مجمع البحرین مقام آیا، اس مقام تے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع سفر کر کے تھک چکے ہیں، ذرا آرام نہ کر لئیے. آرام لئی موسیٰ علیہ السلام ایک چٹان پتھر دی دے نال قریب سہارے دے نال سو گئے، آرام کر گئے. خدا دی قدرت، سو کے اٹھے، پھر سفر شروع کر دیتا. اس مقام تے او جڑی بھنی ہوئی مچھلی سی، فرائی کیتی ہوئی مچھلی، فرائی کی ہوئی تلی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے جو موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ رکھی تھی، وہ مجمع البحرین اس مقام پہ زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی. حیران ہو رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ کہیں، یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ کی شانیں ہیں. اور یہ قرآن پاک کی آیات ہیں ساری. میں ساری آیتیں تو نہیں پڑھ سکتا نا. زندہ ہو کے دریا میں چلی گئی. موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، سفر شروع کر دیتا. یوشع بن نون بھول گیا، دسنا یاد نہ رہا. تھوڑی دیر اگے چلے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوشع کھانا لے کے آ یار، بھوک لگی ہے.
اس وقت یوشع نو یاد آیا، کہنے لگے حضور میں تے بھول گیا، مینوں بھلا دتا گیا۔ فرمایا کی ہویا؟ کہنے لگا حضور جتھے تسی آرام کیتا مجمع البحرین، او مچھلی اوتھے اپنے برتن چوں زندہ ہوئی، اللہ دی قدرت نال زندہ ہو کے دریا دے اندر چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع اوہی تے مقام سی جتھے اللہ دا او بندہ سانوں ملنا سی۔ فوجد عبدا من عبادنا، یہ لفظ ہے قرآن پاک کے کہ وہاں اللہ نے فرمایا تمہیں میرے بندوں میں سے وہ بندہ ملے گا جس کا نام خضر علیہ السلام ہے، وہاں چلے جاؤ، ایتھے ہی رک جاؤ۔ مچھلی کیوں زندہ ہو گئی؟ میں تفسیر پڑھ کے آیا، مطالعہ کر کے آیا، مفسرین نے لکھا ہے کہ جس وقت اس مقام تے پہنچے، او مقام سی خضر علیہ السلام دے آن جان والا، اوتے آپ اکثر آندے سن، قیام فرماندے سن، وضو کردے سن۔ جس وقت اوتے پہنچے او کھانا پہنچیا مچھلی نو، اس بستی دی خضر علیہ السلام دی ہوا لگی۔ خضر علیہ السلام کی ہوا، اس بستی کی ہوا جہاں اللہ کا ولی آیا جایا کرتا ہے، اللہ کا ولی وہاں پہ آیا جایا کرتا، مستقل قیام نہیں، وہاں پہ آتے تھے، وہاں سمندر پہ دریا پہ بیٹھ کے وضو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام، ان کا لقب بھی خضر اس لیے بنا تھا کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے زندگیاں بخشتے چلے جاتے تھے۔ خضر سبزے کو کہتے ہیں، حیاتی کو کہتے ہیں، زندگی کو کہتے ہیں، نام ان کا اور ہے۔ آپ کا لقب پڑ گیا خضر کہ جہاں سے گزرتے ہیں بنجر زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ مچھلی وہاں پہنچی بھنی ہوئی، اس علاقے کی آب و ہوا جہاں ولی آتا جاتا ہے۔ نہیں سمجھے ایمان والو، سنیو، نہیں سمجھے؟ خضر علیہ السلام وہاں پہ رہتے نہیں، بس آتے جاتے رہتے ہیں، اور آنے جانے کی وجہ سے اس علاقے کی آب و ہوا میں خضر علیہ السلام کی تاثیر آ گئی، اس آب و ہوا میں تاثیر آ گئی خضر کی۔ جب بھنی ہوئی مچھلی پہنچی اس کو تاثیر پہنچی، وہ مردہ تھی زندہ ہو گئی۔ اب قرآن بتا رہا ہے، ہمیں سکھا رہا ہے کہ لوگوں جہاں اللہ والے رہتے ہیں وہاں پہ زندگیاں بٹتی ہیں، ان کے پاس جایا کرو، مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ مڑ کے آئے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون، دیکھا تو حضرت خضر علیہ السلام سفید چادر اوڑے لیٹے ہوئے ہیں، وہاں پر آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واقعہ بہت آگے لمبا ہے، میں نے یہاں تک آپ کو بات بتانی تھی کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، وہاں مردہ دل زندہ ہو جایا کرتے ہیں۔ اب خضر علیہ السلام اسرائیل کے ولی ہیں، نبی ہیں یا ولی ہیں، دونوں قول، دونوں ہم مانتے ہیں۔ تعلق اسرائیل سے ہے، زمانہ اسرائیل سے ہے، اور بھائیو ان کے دامن کی ہوا مردہ مچھلی کو لگ جائے وہ زندہ ہو جاتی ہے، تو جو محمد عربی کا ولی ہو، ان کی عظمت کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں آج، کیونکہ عقل کے اندھے ہیں یا پھر بغض ہے حضور کی ذات کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے عقل کے اندھوں کے لیے یہ واقعے لکھے تھے کہ اگر تیرے اندر عقل ہو، شعور ہو، تو تجھے سمجھ آ جائے گی کہ بنی اسرائیل کے ولی کا اگر یہ مقام ہو سکتا ہے تو مصطفیٰ کے ولی کا مقام کیوں نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ مانتا ہے تو یہ بدرجہ اتم مان، اگر نہیں مانتا تو اس کا مطلب ہے کہ تیرے اندر حضور کا بغض ہے۔ آہا، تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اگر کہیں کہ مردہ زندہ ہو جا تو پھر اس میں کون سی بعید بات ہے بھائی؟
قرآن نے تو سمجھا دیا کہ عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے، عقل والوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایک طرف تو قرآن پڑھتے ہو تو کہتے ہو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اتنے آ کے اپنی آپ دی فضیلت بڑی بیان کر دینے۔ اللہ نے فرمایا اساں نے محبوب دی امت نو ساریاں امتاں وچوں چن لیا ہے، امت بہترین امت ہے، بہترین امت، تے پھر مننا پے گا بہترین امت دا ولی بھی بہترین ولی ہے۔ اونا ولیاں نالوں مصطفیٰ دی امت دا ولی زیادہ شان والا، میرا نبی سارے نبیاں نالوں شان والا، حضور دا امتی اونا نبیاں دے امتیاں نالوں شان والا، جڑا میرا نبی دین لے کے آیا وہ دین زیادہ شان والا، جڑا مصطفیٰ قرآن لے کے آیا قرآن زیادہ شان والا۔ تے پھر ایتھے بھی من لا او مصطفیٰ دی امت دا ولی اونا ولیاں نالوں شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو سرکار غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا واقعہ اگر لوگ بیان کریں تو ہمارے اپنے مسلمان ہی، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بنی اسرائیل سے آج بھی نسبت ان کو زیادہ ہے، ادھر جھکاؤ زیادہ ہے۔ پھر اس سے سورہ کہف دے اندر، اس سے سورہ کہف دے اندر ان اصحاب کہف دا بھی ذکر ہے، وہ جڑے دقیانوس ظالم بادشاہ دے ظلم و جبر تو بچ کے انہیں کیا عیسائی مذہب چھوڑ دو ورنہ جان تو جاؤ گے، اللہ نو نہیں مننا، اینا بتاں دی پوجا کرو جنہ دی میں کرنا۔ جا کے پڑھ لینا قرآن پاک کے اندر، ہر گھر میں تفسیر موجود ہے، ہر گھر میں ترجمے والا قرآن پاک موجود ہے۔ ترجمہ غلط ہو تو میں نہیں گارنٹی دے سکتا، کیونکہ ہر ایک نے اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ترجمہ لکھ رکھا ہے۔ تو اصحاب کہف یہ بھی بنی اسرائیل کے لوگ ہیں، کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی، دقیانوس بادشاہ آیا بڑا ظالم تھا، انہیں کیا عیسائیاں نو عیسائیت چھوڑ دیو، اللہ وحدہ لا شریک دی وحدانیت چھوڑ دو، جنہ بوتاں دی میں پوجا کرنا ہے انہاں دی پوجا کرو، جڑا نہیں کرے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا۔ ایک کچھ نوجوان اللہ والے اس ظالم دقیانوس دے اس گندے مذہب تو بچ کے رات دے اندھیرے دے اندر نکلے، انہوں نے عرض کی تھی مولا سانو اپنی پناہ عطا فرما، اسی اپنا مذہب نہیں چھوڑنا چاہندے، اسی تیری پوجا تیری وحدانیت دے پیروکار تینوں سجدہ کرنے والے۔ اللہ نے انہوں نے اپنی پناہ عطا فرمائی، ایک غار دے اندر جا کے پناہ لئی، اللہ نے انہوں نے نیند غالب کر دیتی، تقریباً 250 سال اللہ نے انہوں نے سلا دیتا۔ بڑا مشہور اصحاب کہف کا واقعہ ہے، یہ بھی ولی ہیں، یہ بھی اللہ کے ولی ہیں، اور میرے آقا نے ان کے نام بھی بتائے، حضور نے فرمایا جو ان کے نام گھر میں لکھ کے رکھے اللہ ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا انہوں نے کتا بھی، وہ دا بھی ذکر قرآن پاک دے اندر، کتے دا ذکر بھی قرآن چاہ گیا، کتا پلیت جانور نجس جانور لیکن ولیوں سے تعلق بن گیا تو اللہ نے اس کا بھی ذکر قرآن کے اندر کر دیا۔ کلبہم باسط ذراعیہ بالوسید، وہ کتا بھی ساتھ مل گیا، بڑا انہوں نے موڑیا، اللہ والے نے کہا ہٹ جا، اسی لک چھپ کے ظالم تو اپنی کدے پناہ لین لگے ہیں، تم بولیں گا بھونکیں گا اسی پکڑے جاواں گے، بڑا ہٹایا روڑے مارے نہ ہٹیا، کتا بارگاہ الہی دے اندر ملتجی ہویا، مولا مینوں زبان عطا فرما، میں تیرے ولیاں نو دساں، میں انہاں نو دساں اپنا عقیدہ۔ او کتا بول کے کہندا ہے اللہ دے ولیو تسی سچے ہو،
تسی مینوں روڑے مار کے اس واسطے ہٹاندے ہو کہ میں بھونکاں گا، جدوں بھونکاں گا شور پے گا تسی پکڑے جاؤ گے، لیکن اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہنا میں او کتا نہیں ہاں جڑا ولیاں نو بھونکاں گا۔ ایتھے دی ترجمانی کسی نے پنجابی والے نے کی تھی، کتا کہندا ہے نہ میں بھونکاں نہ میں ٹونکاں تے نہ میں شور مچاواں، اونا کیا پھر تیرے آن دا مقصد کی ہے؟ کتا کہندا ہے ولیاں دے سنگ رلیا تائیوں تے شاید بخشیا جاواں۔ کتے کا بھی عقیدہ تھا کہ چنگیاں دے سنگ رل جاؤں گا تو میں بھی بخشیا جاؤں گا۔ انہوں نے سمجھ آ گئی، وہ غارے چلے گئے، کتا غار دے منہ دے کے اپنی کلائیاں بچھا کے بہ گیا، محافظ بن کے بہ گیا، ولیاں دا محافظ، ولیاں دا محافظ بن گیا۔ اللہ نے وہ دی عطا بڑی پسند آئی، اللہ نے وہ دی تصویر کھچ کے قرآن دے اندر رکھ دیتی، قلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسیط۔ محبوب دیکھو کتا ولیاں دے بوئے تے غار تے اپنی کلائیاں بچھا کے انہاں دا محافظ بنیا بیٹھا ہے۔ او دیاں کلائیاں دا ذکر، او دے بیٹھن دا تذکرہ، او دے بیٹھن دا حفاظت دا ذکر اللہ نے کر دیتا قرآن دے اندر۔ پھر وارث شاہ دی روح تڑپی، وارث شاہ دی روح تڑپی، انہیں جدوں ہیر لکھی انہیں چک کے کتے دا ذکر ہیر دے اندر آگے تو انہیں کہ اوے لوگو کائنات والے رب بڑا مہربان جے، او کائنات والے رب بڑا مہربان جے۔ وارث شاہ کیویں مہربان، انہیں کیا کتے تو اندازہ لگا لو، کہنے لگیا وارث شاہ جدوں رب مہربان ہوندا، وارث شاہ جدوں رب مہربان ہوندا جنت وار دیندا پھڑ کتیاں نو۔ کیویں بھائی وارث شاہ کیویں؟ انہیں کیا کتا قیامت والے دن اللہ انہوں انسان بنا کے جنت میں داخل کر دے گا۔ کدی نسبت دے نال؟ کیوں بھائی سمجھ آئیے؟ ولیاں دی نسبت دے نال، اصحاب کاف دے ولی، بنی اسرائیل دے ولی جڑے دقیانوس بادشاہ دے ظالم تو ظلم تو اپنا دین ایمان بچا کے نکلے، انہاں دی صحبت وچ کتا آ جائے او قرآن دا حصہ بھی بن جاندا ہے، رب کو جنت بھی لے لیندا ہے۔ تے تو محمد عربی دی امت دے ولی دی چوکھٹ تے جاویں تے تینوں کچھ نہ ملے، تے پھر اپنا قصور ہو سکتا ہے گا، اوتھے تے کمی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کمال نہیں، لوگوں کے ایمانوں اور قاعدوں کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بنی اسرائیل کے ولیوں کے واقعات تو مان رہے ہیں کہ قرآن کے اندر آ گئے، لیکن جب حضور کی امت کے ولی کی بات آئے کہ غوث پاک نے مردہ زندہ کر دیتا، نہیں جی نہیں، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ ہو تے سکتا ہے پر تیرے اندر حضور غوث پاک دی محبت کوئی نہیں، تیرا ذہن بنی اسرائیل والے بہتا جاندا ہے۔ عیسائیاں روڑا پا دیتا ہمارے نبی مردہ زندہ کرتے تھے، مسلمان پریشان ہو گئے، انہاں جواب کی دئیے؟ گل تو صحیح ہے، قرآن پاک نے فرمایا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہی مسیح ہے، زندگیاں بخشنے والے، وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ عیسائیاں رولا پا دیتا، مسلمان پریشان ہو گئے تھا، جواب کی دے گے؟ بات چلتی چلتی شہنشاہ بغداد غوث پاک کو چلی گئی، آپ نے سارے عیسائیوں کو اکٹھا کر لیا، فرمایا کی کہندے ہو؟ کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کر دے سن، فرمایا میں نبی نہیں ہوں، اپنے نبی دا اتنا جا غلام آؤ چل کے قبر دی نشان دے تسی کر دیو، زندہ کرنا محمد عربی دے غلام دا کم ہے۔ عیسیٰ تے نبی علیہ السلام سن، اسی انہوں نے نبی مننے الحمدللہ،
تے میں نبی نہیں ہاں، اپنے نبی دا غلام ہاں۔ عیسائی اکٹھے ہو کے، مسلمان بھی اکٹھے ہو کے ایک مجمع ایک جمع غفیر جلوس دی شکل میں قبرستان گئے۔ فرمایا نشان دی تسی کرو قبر والے دی، قبر دی نشان دہی کی تھی۔ غوث پاک نے پیر دی ٹھوکر مار کے فرمایا قم باذنی، اے قبر والے تینوں عبد القادر کہندا ہے کھڑا ہو جا۔ تو سرنگی بجاتا ہوا قبر سے مردہ کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا عیسائیوں دیکھو، ہم نبیوں کے ساتھ مقابلہ نہیں کرتے، ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کو ماننا ہے، لیکن تم جو کہ مقابلہ کر رہے تھے اب تمہیں پتا چلا کہ محمد کے غلام کا یہ مقام ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہو گئی۔ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا، عالم کیا ہوگا یہ شان ہے خدمت، بولو بولو یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا۔ تو بھائیو اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی طاقت کو مانتے ہو، وہ قرآن میں اللہ نے اس لیے لکھ بھی دی ہے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو ولی ہیں نا، ان کی شانوں کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا، ان کے مقام کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ علامہ اقبال سے پوچھئے، قلندر لاہوری کہتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمہیں کیا پتا اللہ کے ولی کا مقام کیا ہے اور حضور کی امت کا ولی ہے؟ تمہیں کیا پتا؟ اپنی آنکھیں پہلے پیدا کرو وہ اولیاء کرام کے مقامات کو دیکھنے والی ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں۔ جملہ یاد کر لو، کسی سے پوچھنا پی ایچ ڈی جس نے کی ہو اقبال یاد میں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں، ید بیضا لیے پھرتے اپنی آستینوں میں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا ید بیضا، وہ رات کے اندھیرے میں اپنی آستین سے ہاتھ نکالتے تو سورج کی طرح چمکنے لگ جاتا تھا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں وہ تو موسیٰ نبی تھے، یہاں مصطفیٰ کے غلام ید بیضا لیے پھرتے ہیں۔ علامہ اقبال کو معمولی جا بندہ نہیں جڑا ایڈی وڈی گل کر رہا ہے، ساڈی سمجھ دے اندر یہ گلاں آ سکدیاں۔ تو قرآن نے فرمایا چنگیاں دے نال لگ جاؤ، جے کتا چنگیاں نال لگ کے جنت لے سکتا ہے تو تینوں نہیں جنت ملے گی۔ اس واسطے ایک نے فکر دلائی ہے تے آؤ آخر تے سارے مل کے پڑھنے ہیں، چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، چنگیاں جدا دل منے ہو پڑے، جدا نہ منے نہ پڑے، چنگیاں چنگیاں نال لا لو یاریاں، بولو چنگیاں 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 نال لا لو یاریاں، اوے مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، مشکلاں آسان ہو سن ساریاں، مشکلاں آسان ہو سن۔ چنگیاں وچ صفتاں نظر دو آندیاں، عادتاں چنگیاں تے شکلاں پیاریاں، کر محبت اللہ دے دلدار نال، اوے رب کرے گا تیریاں دلداریاں، چنگیاں چنگیاں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دل سے باقی اللہ کرنے ہیں، بر صغیر پاک و ہند بہترین اللہ والے صوفی ہیں جنہ دی برکت دے نال پاکستان کھڑا ہے، ورنہ جڑا ساڈے حال ساڈے نال حال ہو رہا ہے نا ملک دے نال، جو کھلواڑ ہو رہے ہیں پاکستان نال، یہ ہندو کہتے تھے
1971 والی جنگ میں کہندے سی بمب سٹنے آ تھلوں بابے پکڑ لیندے نے اوہ بابے غوث پاک ورگے تے داتا صاحب ورگے نے الحمدللہ. اسی لیے ہمارا نعرہ دیا گیا تھا کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان. اور انشاءاللہ اولیاء کے صدقے پاکستان قیامت تک رہے گا. یہ کتے بلے خود چلے جائیں گے، ان کے آنے جانے سے پاکستان کو فرق نہیں پڑتا. پاکستان سلامت رہے گا تا صبح قیامت، تا صبح قیامت پاکستان کا نقشہ انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے دامن سے وابستگی نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.